نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم شہداء کی لازوال قربانیوں کا دن۔ اب یہ دن ایسا ہے کہ ہمیں اس دن بہت ہی اہم درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں اور اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑی رکھیں۔ اب اللہ کے احکامات پر اور نبی کی شریعت پر چل کر ہی ہم زندگی میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کہ جب فرمایا کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی انہیں محبوب بنا لیں اور جو بھی ان سے محبت کرے آپ اسے بھی محبوب بنا لیں۔ جامع ترمذی میں ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دنیا کے وہ خوشبودار پھول ہیں جن سے میں خوشبو لیتا ہوں۔ ترمذی میں ہے، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت کرے۔ ترمذی میں ہے، ننھے حسن و حسین کے لیے رسول کریم خطبہ جمعہ چھوڑ کے ممبر سے اتر آئے اور دونوں کو اٹھا کر ایک کو رائٹ سائڈ دوسرے کو لیفٹ سائڈ کانوں پہ بٹھا کر باقی خطبہ مکمل کیا۔ ترمذی میں سیدنا حسن و حسین میں سے کوئی بچہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تو آپ نے اس کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا۔ نسائی میں ہے۔ اب انسان جو ہے وہ دیکھے کہ ان کی محبت کیسے لازوال محبت تھی، اور پھر محرم کے دن کی 1 سے 10 محرم الحرام کی اگر آپ مختصر جائزہ لیں تو آپ اس مہینے میں 1 سے 10 کے درمیان جو واقعات ہوئے ان میں 1 محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی تاریخ کے قریب ہوئی، 27 ذی الحجہ 1 محرم کو، اور محرم الحرام 2 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا۔ یزیدی فوج کا سامنا خیمے نصب کیے گئے اور 3 محرم الحرام کو یزیدی لشکر کا دائرہ بڑھایا گیا۔ کربلا میں کشیدگی میں اضافہ، جنگ کی تیاریوں کا آغاز کیا گیا۔ 4 محرم الحرام یزید کی فوج میں اضافہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ بڑھایا گیا، مذاکرات ناکام۔ 5 محرم الحرام کربلا میں حالات مزید بگڑنے لگے، دشمن فوج کا گھیرا تنگ، سپاہی مسلسل پہنچ رہے تھے۔ 6 محرم الحرام کو پانی کی قلت کا آغاز، اہل بیت پیاسے اور یزیدی سپاہ نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔ 7 محرم الحرام پانی مکمل بند کر دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سمیت سب پیاسے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانی لانے کی کوشش اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ 8 محرم الحرام جنگ کے آثار مزید واضح، امام حسین کا خطبہ حق پر قائم رہنے کی تلقین۔ 9 محرم الحرام جنگ سے 1 دن قبل کی رات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات عبادت کے لیے مانگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو رخصت کی اجازت دی، کسی نے انکار نہ کیا۔ اور 10 محرم الحرام یوم کربلا سب سے اہم دن، امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر شہداء شہید، ظلم کے خلاف حق کی فتح ہوئی اور شہید کر دیے گئے۔ اور یہ محرم الحرام 10 محرم الحرام یہ خالی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے کہ انسان حق کے لیے ڈٹ جائے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ظالم جابر حاکم ہو، حاکم وقت ہو، یا وہ طاقت رکھتا ہو، وہ جیسی ہی کیوں نہ طاقت رکھتا ہو، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہی حسینیت ہے۔ اور جو نہ ڈٹے اور غلط رستے پہ ہو
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین اعلیٰ رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے میں خانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ اور یہ تھی اعلیٰ مثال جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اور آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے حسینیت، امام حسین زندہ ہیں۔ اور یزیدیت آج دیکھیں سب جو ہے وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔